کس کس کی رہ گئی ہے کیبل؟ کیبل نے آنا یا کیبل کار نے آنا بھائی؟ یہ تھوڑا سا مس مینجمنٹ ہوئی ہے. جی جی ہیلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. میں آج حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، بھائی ذرا اب بات شروع کر لینا مہربانی کر کے. میں آج حضرت کے پاس حاضر ہوا تھا. کافی عرصے سے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. ہم زوم کے اوپر تو ملتے رہتے ہیں جب ہماری پی ڈی ایم کی میٹنگز ہوتی ہیں، لیکن میں کافی عرصے سے خواہش مند بھی تھا. پھر پچھلے ہفتے حضرت سے میری بات بھی ہوئی تو یہ طے پایا کہ میں اسلام آباد آ کے آپ کے پاس حاضر ہوں گا. آپ کو مبارکباد بھی دینی تھی. کے پی کے میں آپ نے پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی کو شکست فاش دے کے وہاں پر ان کو غریب اور غربت سے مارے لوگوں کو ان کو دیکھنے کا موقع ملے اور شعور آئے. آج اس کے علاوہ ہماری پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور ہم نے مشورہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کا مشاورت کے ساتھ باقی تمام جو پارٹیز ہیں پی ڈی ایم میں شامل 25 جنوری کے آس پاس سربراہی میٹنگ کا اجلاس بلایا جائے، جس میں یقیناً 23 مارچ کا جو پی ڈی ایم نے اعلان کر رکھا ہے مہنگائی مارچ کا، اس کے بارے میں جو تنظیمی امور ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. اور پھر وہاں پر باقی جو ملک کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی مشاورت ہوگی. آج ہم دونوں نے، مولانا ہمارے امیر ہیں پی ڈی ایم کے، یہ طے کیا کہ اس حکومت کے جو ظالمانہ اقدامات ہیں اور منی بجٹ کے حوالے سے، جس کے اوپر کل میری تقریر ہو چکی ہے ایوان میں، اور آج دوسرے جو قائدین ہیں انہوں نے بھی آج اسپیچ کی ہے، اور منی بجٹ کے حوالے سے جو ایک نیا طوفان آنے والا ہے مہنگائی کا اور غریب آدمی کو بحال کرنے کا، اس کے اوپر بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ ہم ایوان کے اندر متحدہ اپوزیشن مل کر انشاءاللہ اس کا حد المقدور اس کا مقابلہ کرے گی. پاکستان اس وقت، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، لیکن اس بار یقیناً 74 سال میں پاکستان اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے. چاہے وہ ہمارے معاشی چیلنجز ہیں، چاہے ہمارے خارجی مسائل ہیں، چاہے ہماری فورن ڈپلومیسی ہے اور گورننس کے جو ایشوز ہیں. میں نے کل کہا، میں آج پھر اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں ایٹ دی فلسٹ فورس ایٹ مائی کمانڈ، کہ میں نے 74 سال میں اس سے زیادہ، پی ٹی آئی سے زیادہ لاغر، نالائق، انکمپٹنٹ اور کرپٹ حکومت نہیں دیکھی جس نے پاکستان کے
22 کروڑ عوام کو اس وقت تباہ حال کر دیا ہے، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ تمام آئینی، قانونی اور سیاسی جو ہتھیار ہیں اس کو استعمال کیا جائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اب حضرت گفتگو فرمائیں۔ جی مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے نہایت قابل احترام جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور کافی عرصے کے بعد براہ راست ہماری میٹنگ ہوئی ہے۔ جو صورتحال میاں صاحب نے بیان کی ہے، اور اس وقت جو منی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، جس سے کہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، تعجب کی بات یہ ہے کہ جس حکومت کو اپنے عام غریب آدمی کا احساس نہیں، اور بین الاقوامی اداروں کو اور ان کا مفاد ان کو عزیز ہے، ان کے مطالبات، ان کے دباؤ پر قانون سازی کی جا رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں 23 مارچ کا لانگ مارچ اور بھی زیادہ ناگزیر ہو گیا ہے، اور اس مہنگائی مارچ میں پوری قوم شریک ہوگی، اسلام آباد کی طرف آئے گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج عوام براہ راست اپنے حق کی جنگ لڑے گی۔ پی ڈی ایم اس کی قیادت کرتے ہوئے ان کی آواز بنے گی، تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہوں گی، اور انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا ایک انقلابی قدم ہوگا جو 23 مارچ کو پورے ملک کی سطح پر اٹھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک دوسری بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں موٹر ویز کا جال بچھایا گیا، بجلی کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا۔ چائنا جو ہمارا بڑا گہرا دوست روز اول سے چلا آ رہا تھا، اس کی دوستی ایک اقتصادی دوستی میں تبدیل ہوئی، اور خدا کر کے سی پیک کا مغربی روٹ ڈیرہ اسماعیل خان تک مکمل ہوا ہے۔ ہم بند کمروں میں افتتاح کے قائل نہیں ہیں، اور نہ ہی ایسا پروجیکٹ کہ جس کو اس موجودہ حکومت نے تباہ کیا ہے، اور اتنے بڑا پیسہ جو چین پاکستان میں انویسٹ کر رہا تھا، اس کو جس طرح جمود کی طرف دھکیلا ہے، ہم ان کو اس پروجیکٹ کے کسی حصے کے افتتاح کرنے کا حقدار نہیں سمجھتے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ 5 فروری کو جس وقت یہاں پر اسلام آباد میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ ہوگا، اس کے فوراً بعد ہم عوامی ریلی کے ذریعے سے ہکلا سے ڈیرہ اسماعیل خان تک ریلی لے کے جائیں گے، اور اس خطے میں جتنے اضلاع آتے ہیں، جتنے انٹرچینج آتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ موٹر وے پہ آئیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس بہت بڑے پروجیکٹ کا خود افتتاح کریں۔ انشاءاللہ ایک عوامی ریلی ہوگی جو 5 فروری کو اس کا افتتاح کرے گی۔ اس کے علاوہ 25 جنوری کو انشاءاللہ العزیز پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، جس میں 23 مارچ اور 5 فروری اس حوالے سے جو انتظامی معاملات ہیں
اس پر ایک نظر ڈالی جائے گی اور اس میں اگر جو بھی مشاورت کے ذریعے سے کچھ چیزیں طے ہوں گی وہ آپ کے سامنے لائی جائیں گی، لیکن ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو فوری طور پر رخصت کرنے کے کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں اس پر بھی غور کیا جائے گا تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ ہم سیاسی جماعتوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں اور حکومت کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے کس امید کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ اتحاد کیا تھا حکومت بنانے میں، لیکن انہیں اعتراف کر لینا چاہیے کہ وہ اتحاد قوم کے فائدے میں ثابت نہیں ہوا۔ ہم ان کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اب ملک کی مفاد کے لیے سوچیں، غریب آدمی کے لیے سوچیں، ملک کو بچانے کے لیے سوچیں، ورنہ یہ جو اس وقت منی بجٹ کی صورت میں ہو رہا ہے اور یا اسٹیٹ بینک کو اختیارات دینے کے نام پر اس کو بھی اختیار کیا جا رہا ہے اور آئی ایم ایف سے اس کو وابستہ کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ایک آزاد ریاست پاکستان کو دوبارہ کالونی بنانے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہم عمران خان اور اس کے رجیم کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ پاکستان کی ایک آزاد ریاست کو دوبارہ کالونی بنائے اور غیر ملکی اداروں کے رحم و کرم پر ہمیں چھوڑیں۔ ہم اپنی معیشت کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں اور ہماری قوم محنتی قوم ہے، وہ ملک کی معیشت کی بہتری